تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نشہ آور چیز کا علاج کے طور پر استعمال اس وقت جائز ہوگا کہ جب انسان بہت ہی مجبور مضطر ہو جائے، تب بقدر ضرورت اور کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ممکن ہو سکتا ہے، اور خارجی استعمال میں بھی بلا ضرورت ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ اب جیسے اسپرٹ ہے، یہ اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو نجاست غلیظہ بھی علماء نے قرار دیا ہے اور ناپاک قرار دیا ہے، اور نشہ بھی لاتا ہے، اگر اس کو پی لے تو نشہ لے کر آتا ہے، لیکن اس کا استعمال اب بکثرت ہو گیا ہے تو سخت حکم واپس لے لیا گیا ہے۔ انجیکشن لگانے سے پہلے آپ دیکھیں، اسی طریقے سے بہت سے ہاسپٹلز میں آپ دیکھیں روئی ڈپ کر کے رکھی ہوتی ہے اسپرٹ کے اندر، اگر کوئی ٹیکہ لگتا ہے، کوئی مطلب کینولا خاص طور پر جب نکالتے ہیں تو بلیڈنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا دبا کر رکھتے ہیں تو وہ بلڈ کو روک لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خارجی استعمال ہیں نشاور اشیاء کے، وہ بھی کسی کے مشورے سے اور ضرورت کے وقت جائز ہوں گے، ورنہ حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔ یہ اولاً تو منع ہوتا ہے، لیکن شریعت جب کہ شخص شدید قسم کے حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ شرعی تقاضا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر ممنوعہ چیزوں کے ارتکاب کی کچھ مقدار میں اجازت مل جاتی ہے۔ جیسے مردار کھانا نص قطعی سے حرام ہے، لیکن جب کوئی حالت اضطرار میں آ جائے، یعنی 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اب اس کو ایک مردار ملا اور یقین ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو کھانا فرض ہو جائے گا۔ اس میں اگر نہیں کھائے گا تو خودکشی ہوگی، بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ کلمہ کفر کہہ دو، اور یہ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے ادا کر دیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، یہ کافر وغیرہ نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس موقع پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہوں گا کلمہ کفر، چاہے تو مجھے ہلاک کر دو، اور وہ ہلاک کر دیں، تو یہ شہید کہلائے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے، اور یہ کیوں فرق ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، لیکن بہرحال جب حلال دواؤں سے علاج نہ ہو رہا ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی اور اس کی رائے سے تھوڑے بہت بقدر ضرورت چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت ساری کیپسولز ایسے ہوتی ہیں جن میں ناپاک چیز کی آمیزش ہوتی ہے، اب پاک چیز سے حلال چیز سے علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ یہ کھائیے، تو وہ کھانا پڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی جو یہ شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں، یہ کس طرح تیار ہوتی ہیں؟ بعض اوقات بہت سی ایسی ہیں جن میں انسانی جو غلاظت ہوتی ہے اس سے جو بیکٹیریا، گڈ بیکٹیریا نکالا جاتا ہے، اسے اس میں ایڈ کر کے وہ پھر شوگر کی گولیوں کے اندر ڈال کر وہ کھلایا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ تو بالکل گندگی نجاست غلیظہ کے اندر سے چیزیں نکال کر اور اس کو ڈالا جاتا ہے۔